بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ امریکہ ایران معاہدہ نافذ العمل۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کے تمام راستے کھول دیے گئے۔ حتمی معاہدے تک امریکی نیوی کے جہاز خطے میں موجود رہیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز آج ہوگا یا نہیں، صورتحال واضح نہ ہو سکی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ دورے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی وفد کی سربراہی ممکنہ طور پر اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ ہو گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اب ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے لیے اجازت نامے جلد از جلد جاری کیے جائیں گے، جبکہ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق درخواستوں پر تیز رفتاری اور ترجیحی بنیادوں پر کارروائی کرے تاکہ اس فیصلے کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ بیان کے مطابق اتھارٹی کی انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام درخواستوں کو فوری طور پر نپٹایا جائے، ان پر جلد جواب دیا جائے۔ ایرانی حکام نے مزید اعلان کیا ہے کہ آئندہ 60 روز تک اجازت ناموں کے لیے درخواست دینے والوں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، امریکہ ایران معاہدے سے متعلق ابتدا میں میری رائے مختلف تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں کہ صدر پزشکیان کی یقین دہانی پر مفاہمت کی اجازت دی ہے۔ صدر نے ایرانی قوم اور مسامتی محاذ کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکہ لالچ یا اضافی مطالبات کرے گا تو ایران اس معاہدے کو قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایرانی حکام کو امریکی عہدیداروں سے براہ راست مذاکرات کی اجازت دے دی۔ کہا کہ آئندہ ہونے والے براہ راست مذاکرات کا مقصد دشمن کے موقف کو تسلیم کرنا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ ایم یو پر امریکہ اور ایران کے صدور نے بھی بطور فریق دستخط کیے۔ دستخط کا عمل الیکٹرانک انداز سے انجام دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس پیش رفت کو بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ پیش رفت سے مستقبل میں امن و تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ، دستاویز پر الیکٹرانک انداز میں دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور ثالث توثیق۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دستخط کیے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں ایران اپنائے ہرموز کو بحری آمد و رفت کے لیے کھول دے گا، جبکہ امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرے گا۔ پاکستان شریک ثالث قطر کے تعاون سے سوئٹزرلینڈ میں باضابطہ تقریب کی میزبانی کرے گا، جہاں دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کاوشیں اس پیش رفت کو ممکن بنانے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ وزیر اعظم نے امریکی اور ایرانی قیادت اور مذاکرات کاروں کی خدمات کو سراہا۔ قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے تعمیری تعاون کی بھی تعریف کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی یقینی بنانا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فرانسیسی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے UN سلامتی کونسل سمیت عالمی حمایت ناگزیر ہے۔ عباس عراقچی نے ایران اور فرانس کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ کے مواقع پر زور دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے سفارتی عمل کی مکمل حمایت کا اظہار کیا اور دیرپا امن و استحکام کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران اور فرانس دونوں نے عالمی قانون کے مطابق اب ہرمز میں محفوظ آمد و رفت پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ عبوری معاہدے کو ان کی اپنی جماعت ریپبلکن کے بعض رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ریپبلکن سینیٹر نے اس معاہدے کو کئی دہائیوں کی بدترین خارجہ پالیسی کی غلطی قرار دیا اور ایک سینیٹر نے معاہدے کے بعض مبینہ شقوں کو غیر دانشمندانہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ریپبلکن حامی بعض مبصرین اور تجزیہ کاروں نے بھی اس معاملے پر ٹرمپ سے اختلاف کیا۔ ریاست لوزیانہ سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر بل
کہ سی ڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہے کہ ایران کے جوہری عزائم کو محدود نہیں کیا گیا. اس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اب نہ ہرمز کو بند کرنے یا اس کی دھمکی دینے کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہوتی ہے. مستقبل میں ایران اس حربے کو یقیناً اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا. ریاست مسیسپی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر راجر ویرکر نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ مفاہمتی یادداشت امریکہ کی فوجی کامیابیوں کو ضائع کر سکتی ہے. لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں سے اسرائیل کو روکنا غلطی ہوگی. انہوں نے ایران پر پابندیاں نرم کرنے یا ایرانی فنڈز بحال کرنے کی بھی مخالفت کی. یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے اور اس معاملے پر اس وقت غور کیا جائے گا جب ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق کوئی معاہدہ طے پا جائے گا. یورپی کمیشن کے نائب صدر کایا کلاس نے یورپی یونین کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جب حالات سازگار ہوں گے تو رکن ممالک پابندیاں اٹھانے کے امکان پر غور کریں گے. تاہم فی الحال ایسا کرنے کا وقت نہیں آیا. یورپی یونین اس وقت ایران کے خلاف متعدد پابندیاں برقرار رکھے ہوئے ہیں. ان پابندیوں کا ہدف 700 سے زائد ایرانی افراد اور ادارے ہیں جن پر سفری پابندیاں اور اثاثوں کے منجمد کیے جانے سمیت مختلف اقدامات نافذ ہیں. یورپی حکام کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے مستقبل کا انحصار ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق پیش رفت اور ممکنہ معاہدے پر ہوگا. پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر کے وزرائے خارجہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد کی مذمت. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کی بھی فلسطینیوں پر تشدد کی مذمت. راملہ کی شمال میں واقع گاؤں میں جامع مسجد اور گاؤں مزارہ النبانی میں مسجد الفاروق پر حالیہ حملے بھی قابل مذمت ہیں. مشترکہ بیان میں کہا گیا حملے مذہبی مقامات کی حرمت، بین الاقوامی انسانی قانون، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہیں. وزراء فلسطینی سرزمین میں جاری غیر قانونی اسرائیلی اقدامات کی اکثر مسترد کرتے ہیں. وزرائے خارجہ ان حملوں کا ذمہ دار قابض طاقت اسرائیل کو قرار دیتے ہیں. وزراء کا بین الاقوامی برادری سے قانونی ذمہ داریاں نبھانے اور اسرائیل کا کشیدگی ختم کرنے پر مجبور کرنے کا مطالبہ. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنوبی لبنان میں اپنا سیکیورٹی زون برقرار رکھے گا. سیکیورٹی ضروریات کے مطابق انخلا ممکن نہیں. یہ بفر زون اسرائیلی شہریوں کو حزب اللہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے. اسرائیل نے حزب اللہ کی میزائل صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. شمالی لبنان سے زمینی حملے کے خطرے کو کم کیا ہے مگر ابھی مزید کام باقی ہے. ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل نے مل کر لڑائی لڑی. ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. امریکی مفاہمتی یادداشت کے مطابق موقف برقرار ہے. ناظرین، گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی GHQ راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی. پاکستان اور گھانا کے مابین دفاعی تعاون کو مزید مثبت بنانے پر اتفاق کیا گیا. گھانا کے نیشنل سیکیورٹی کوارڈینیٹر نے پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی. اس رپورٹ میں دیکھیے. گانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم ایگیاپونگ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک نے فوجی تعلقات کو مزید وسعت دینے، مشترکہ تربیتی پروگراموں، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. گانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کے کردار کو سراہا. گانا کے نیشنل سیکیورٹی کوارڈینیٹر عبدالرزاق عثمان نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدو سے بھی ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستان اور گانا کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ناظرین، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے. فیلڈ مارشل اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. امن کوششوں پر صدر آصف علی زرداری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. قیادت کی کاوشوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی سے خطاب کہتے ہیں آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس سے کشمیر کو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے کافی افواہیں پھیلائے تھے کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، پتہ نہیں صوبے کے جو
مالی وسائل ہے جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کہ مجھے 6 مہینے ملے، یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا واضح لیڈ کے ساتھ 11 نشستیں دلوائیں، گلگت بلتستان کے ہر ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو منتخب کروائے ہیں۔ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں ان احتجاج کرنے والوں سے آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مہاجرین کی سیٹس ہے آزاد کشمیر والے، ان کے بارے میں آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں۔